جی کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ تو جی یہ وہیں سے ولاگ شروع ہے جہاں پہ لاسٹ ٹائم اینڈ ہوا تھا نا، پردے لگا رہے تھے میرے ہسبینڈ۔ اس کے بعد ہم کھانا شانا کھا رہے ہیں، تو میرے ہسبینڈ کا جو ہے وہ فیوریٹ چکن پلاؤ، وہی بس ہم کھا رہے ہیں۔ اچھا آج کل جو ہے نا پیاز کا سیزن ہے، اور گاؤں سے بھی ہمیں ڈھیر سارے پیاز آئے، امی ابو لے کر آئے تھے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ تو پیاز جو ہے نا مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس طرح سے گول گول کٹ کر کے نا کھانے کا۔ اور اس کے بابا ابھی باہر کہیں گئے ہیں، کوک لینے گئے ہیں، کیونکہ وہ پلاؤ اور بریانی جو ہے نا کوک کے بغیر جو ہے بالکل نہیں کھاتے پیتے، یعنی کوک سپرائٹ کچھ بھی ہو گیا تو وہ لینے گئے تھے، تو مجھ سے انتظار نہیں ہوا، بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ یہ جو باہر 56 کا لگا ہوا اچھا یہ سر یوٹیوب چینل تو جائے گی یہ جی ہمارے اسد بھائی ہیں، یہ جا رہے ہیں سعودیہ، اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت دے۔ تو یہ پہلے بھی وہاں پہ رہے ہیں اور بڑے ماشاءاللہ قابل الیکٹریشین ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، اور یہ وہاں پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ان کا پاکستان کے حالات کوئی خاص نہیں ہے، تو کچن میں گرمی ہوتی ہے، تو ہم نے کہا چلو جاتے جاتے ان سے پنکھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ چلے گئے ہیں، تو پتہ چلا نہیں جی فلائٹ پاکستان کے حالات کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہے۔ تو ابھی یہ ہے کہ 4-5 دن تک انشاءاللہ شوٹ کر جائیں گے۔ چھوٹو پنکھا لگ رہا ہے جی، کیونکہ کچن میں گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اوکے وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے، کم ٹھیک کی طرح کہ مطلب پیو میرا حال کریے پیو چلو سر چلا دو، زبردست۔ تو یہ میرے ہسبینڈ کی طرف سے مجھے ایک طرح سے نا سرپرائز ہی ملا ہے، کیونکہ رمضان میں نا اینڈ پہ گرمی ہو گئی تھی کافی یہاں پہ سرگودا میں، تو کچن میں کھڑے ہو کے میں افطاری بناتی تھی، جو دکان پہ بھی جاتی تھی افطاری، تو تب سے یہ کہہ رہے تھے کہ پنکھا جو ہے نا لگوا دیتے ہیں کیونکہ گرمی ہوتی ہے، اور دوسرا نا چینل بھی ہے کیونکہ میرا، تو میں نے کچن میں ہی اپنا ایسا چھوٹو سا جو ہے سیٹ اپ ہے لیکن کچن میں ہی ہے، تو میں زیادہ تر وہیں پہ کھڑے ہو کے کٹنگ شٹنگ اور سب کچھ کرتی ہوں۔ باقی کوکنگ کے وقت تو پنکھا نہیں چلتا ہے، اور کوکنگ پہ اتنا ٹائم بھی نہیں جاتا جتنا چیزوں کی کٹنگ میں اور ساری ارینجمنٹ میں، اور اس کے علاوہ برتن دھونے میں اسپیشلی جو ہے نا ٹائم جاتا ہے۔ اور میں کیونکہ وہیں پہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہوں میرال کی وجہ سے بھی اسپیشلی نا، ویسے تو میں باہر ڈائننگ ٹیبل پہ آ جاتی ہوں، لیکن جب میں آتی ہوں تو پھر یہ کہتی ہے کہ جیسے ماما کچھ کھانے کے لیے لے کر آئی ہیں، اور اس طرح سے نا بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، تو پھر مجھے کچن میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ ایک طرح سے اس کو بھی تسلی رہتی ہے کہ ماما کچھ بنا رہی ہیں کھانے کے لیے نا۔ تو ہسبینڈ کا بہت بہت شکریہ۔ سرگودا ویسے ہی جو ہے نا بہت ہی گرم علاقہ ہے، اور اوپر والا پورشن ہے تو زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ نیکسٹ ڈے ہے، میرال کو میں نے چینج کروا دیا ہے، اور آج جو ہے نا ہمارے گھر میں مہمانوں نے آنا ہے، میری جیٹھانی نے اور جیٹھ جی نے۔ تو یہ ہے کہ وہ باہر ہوتے ہیں پہلے، تو ابھی آئے ہوئے تھے سعودیہ سے، یعنی میری شادی پہ ہی میں نے ان سے ملی تھی شاید لاسٹ ٹائم نا، اس کے بعد اب آئے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اچھی سی جو ہے نا ان کی ایک دعوت کر دیتے ہیں۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، کیونکہ نا اس طرح سے گھر میں رونق ہو جاتی ہے۔ ان کا چھوٹا سا بیٹا بھی ہے جو میرال سے نا 3-4 ماہ بڑا ہے، تو ایک طرح سے رونق بھی ہو جائے گی اور میرال بھی خوش ہو جائے گی۔ رات کا سٹے بھی تھا، تو میں نے اس طرح سے چیزیں پلان کی ہوئی تھی کہ اس ٹائم پہ یہ کر لوں گی، اس ٹائم پہ یہ کر لوں گی، اس طرح سے تھا۔ تو ابھی جو ہے نا میں کھانا بنا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ 4 ٹکا پیس منگوائے ہیں نا، لیگ اور تھائی سمیت۔ سب سے پہلے ان کو میرینیٹ کر کے رکھ لوں گی، تو ان کو اچھے سے صاف کر کے دھو کے تو میں نے ان میں نا کٹ لگانے شروع کرتی ہیں۔ کٹ جو ہے وہ ڈیپ لگانے ہیں تاکہ مسالہ جو ہے نا اندر تک جائے۔ جب بڑے پیسز ہوتے ہیں نا تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کو نا گلانے کا، تو کٹ لگا کے میں نے ان کو سائڈ پہ کر دیا تھا، اور اب میں ٹرے میں باقی مسالے نکال رہی ہوں، جس میں 2 چمچ جو ہے وہ میں نے ٹکا مسالہ نکالا ہے، 1 ٹی اسپون نمک نکالا ہے، 1 ٹی اسپون جو ہے وہ سرخ مرچ ہے، اور تھوڑی سی ہلدی ہے، اور 1/2 ٹی اسپون بلیک پیپر ہے، 1/2 ٹی اسپون ہی گرم مسالہ ہے، 1 ٹی اسپون جو ہے وہ سوکھا دھنیا ہے، 1/2 ٹی اسپون زیرہ ہے، اور ساتھ میں 3 جو ٹیبل اسپون ہے نا میں لیمن آئل ڈال رہی ہوں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ادرک لہسن کی پیسٹ ڈالنی ہے، لیکن وہ ابھی جو ہے نا لمبا کام تھا، تو پھر میں نے جو ہے خالی 1 ٹی اسپون ادرک لیا اور 1 ٹی اسپون لہسن پاؤڈر لیا ہے۔ تو ویسے اگر پیسٹ بنے تو وہ بھی بیسٹ ہے، اور ساتھ میں 4 to 5 ٹیبل اسپون جو ہے نا میں نے دہی ڈالا ہے، اگر ضرورت محسوس ہوگی تو میں اور ڈال لوں گی، ابھی فی الحال اتنا ہی بڑا ہے۔ مطلب اس طرح سے آپ نے میرینیشن کا مسالہ بنانا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ بعد میں نیچے بیٹھ جائے اور چکن آپ کا اوپر ہے جو وہ چکن میں میرینیٹ ہی نہ ہو۔ تو دہی اگر زیادہ ڈال دینا تو وہ سم ٹائم ایسے ہی ہوتا ہے کہ مسالہ نیچے چلا جاتا ہے، سارا چکن میں میرینیٹ نہیں ہوتا۔ اب سارا مسالہ میں اچھے سے چکن کے پیسز میں لگا رہی ہوں، اور ان کے کٹ کے اندر اسپیشلی جو ہے نا، اور یہ بڑے مزے کا چکن جو ہے نا تیار ہوتا ہے۔ اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا کہ 2-3 گھنٹے جو ہے نا وہ اچھے سے میرینیٹ ہو
جائے, اندر تک مسالہ جو ہے نا چلا جائے. اب یہاں پہ ایک میں نے ذرا کمپلیکیٹڈ ڈش سوچی ہے اور ایک جو ہے نا ذرا آسانی کے لیے اپنے جو ہے نا کیا ہے کہ میں اچار گوشت بنا رہی ہوں, جس کے لیے میں نے اچار گوشت کا پیکٹ باہر سے ہی منگوا لیا ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس ½ kg چکن ہے, 3 سے 4 میں نے سبز مرچ لی ہیں, جس میں میں نے 1 ٹیبل سپون اچار گوشت جو مسالے کا پیکٹ منگوایا تھا 1 ٹیبل سپون اس میں سے نکالا, اور ساتھ میں 2 ٹیبل سپون لیمن جوس ڈالا ہے, اور ان مرچوں میں کٹ لگا کے میں نے اس کو فل کر لیا. تو یہ کر کے تو اس کو میں نے سائڈ پہ کیا سب سے پہلے. پھر میں نے لیا ہے پین جس میں نے جو ہے وہ اچار گوشت ہے نا اس کی میرینیشن کرنی ہے. تو باقی مسالہ جو ہے نا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا. یہ 1 kg کا پیکٹ تھا اس لیے میں نے یہ ½ مسالہ لیا, اور ساتھ میں جو ہے نا 1 to 2 ٹیبل سپون جو ادرک لہسن پیسٹ بنی ہوئی تھی میرے پاس کیوب تھا وہ بھی اس میں ایڈ کیا, اور 1.5 پیالی آپ کہہ لیں کہ میں نے جو ہے نا بیچ میں دہی ایڈ کیا. جسٹ یہی کام ہے اس کے اندر جو ہے, بس میں چکن ایڈ کرنا ہے. تو یہ ہے کہ اب مجھے جو ہے نا گھر میں نمک مرچ کا حساب کتاب نہیں کرنا پڑے گا, سمپل طریقے سے جو ہے نا میں ایک اچھی ڈش جو ہے وہ بنا لوں گی. تو چکن بیچ میں ڈال کے میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا سارا مسالہ بیچ میں, اور اس کو بھی میں کچھ دیر کے لیے نا سائڈ پہ کرنے لگی ہوں, تب تک میں نے اور کام نپٹانے ہیں. اچھا, جو ٹکا پیس میں نے تیار کیے ہوئے تھے نا اس کے ساتھ میں سوچ رہی تھی میں چاول کس ٹائپ کے بناؤں. پہلے میں پلاؤ ٹائپ سوچ رہی تھی, پھر اس کے بعد اور بھی میں نے سادہ چاولوں کا بھی سوچا. تو میرے پاس نا کچھ سبزیاں فروزن پڑی ہوئی تھیں, تو ان کو ملا کے نا میں نے فرائیڈ رائس جو ہے نا بنا لی ہیں. صرف سبزیوں کا جو جیسے مکسچر بناتے ہیں ایک فرائیڈ رائس میں, وہ بنایا. انڈے نہیں ڈالے تھے میں نے بیچ میں, ساتھ میں چاول بوائل کر کے تو اس کے ساتھ مکس کر دیا, اور میں نے ان کو جو ہے نا اکٹھا دم دے دیا. تو ایک میرا یہ کام بھی نمٹ گیا. پھر سلاد وغیرہ کا ایک ٹینشن ہی ہوتی ہے سلاد اور رائتے کی اینڈ ٹائم پہ نا, پھر کہ سلاد بھی نہیں بنا ہوئے رائتا بھی نہیں بنا, تو پھر میں نے سلاد کٹ کر کے یہ بھی فریج میں رکھ دیا, پیازوں کا نمک لگا دیا, اور ساتھ میں نے رائتا بھی بنا دیا. اچھا, جب کوئی ایسا دن ہوتا ہے نا جب کچھ خاص میں نے کرنا ہو, تو اس دن جو ہے نا میرال کو پتہ نہیں کیسے پتہ لگ جاتا ہے. یہ لڑکی مجھے اتنا تنگ کرتی ہے نا, آگے پیچھے یہ 12 بجے تک سوئی رہتی ہے. آج ہی صبح کی اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے, اس کو میں نے نہلایا شلایا, سارا بہت کام کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر اس نے مجھے بہت تنگ کیا کچن میں. زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کچن میں سلنڈر نیچے رکھا ہوا ہے. ہماری جب سے میں آئی ہوں نا لاہور سے, گیس پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی. کوئی میٹر کا ایشو ہوا ہوا ہے, ریگولیٹر کا, مطلب ایک فکس ٹائم تو ہوتا ہے نا اس پہ تو گیس آئے, تو بہت مسئلہ بنا ہوا ہے. اور سنگل سلنڈر پہ دعوت تیار کرنا نا بہت مشکل کام ہے, کہ جو کام آپ کا جو ہے نا 1-2 گھنٹے میں ہوتا ہے نا وہ 3-4 گھنٹے میں ہوتا ہے, کیونکہ چولہے کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ 2 چولہے چل رہے ہوتے ہیں, تو ڈبل کام جو ہے نا آپ کا نبٹ جاتا ہے. اب جیسے میں نے فرائیڈ رائس کا پہلے مسالہ تیار کیا, پھر اس کے بعد میں نے چاول بنائے اور پھر دم لگایا, پھر میں کچھ اور ساتھ کر بھی نہیں سکتی. تو اس وجہ سے نا میرا تقریباً سارا دن ہی کچن میں گزر گیا, کھڑے ہو کے نا مت بچ گئی تھی میری. تو چاولوں کا دم بھی میرا اتر گیا. بعد میں نے اچار گوشت رکھ دیا چولہے کے اوپر, اس کو جسٹ اتنا پکانا ہے کہ چکن گل جائے, اور پھر 4 ٹماٹروں کی پیسٹ ڈال کے بیچ میں ایڈ کی. بس پھر ہلکی آگ پہ میں اسے آئل اوپر آ جانے تک نا پکا لوں گی کہ ٹماٹر بھی بیچ میں اچھے سے مکس ہو جائیں. تقریباً 10 منٹ ہی لگے تھے اور میرا اچار گوشت جو ہے نا ڈن ہے. اور اب بیچ میں جو ہے نا جو سبز مرچی جس میں مسالہ نہیں بھرا تھا وہ بیچ میں ایڈ کر دوں گی, ساتھ میں جو ہے نا دھنیا ایڈ کر دیا. اچھا, چکن گلنے کی نشانی یہی ہوتی ہے اس کیس میں نا کہ آئل جو ہے نا اوپر آ جاتا ہے. جب میں نے رکھا تھا نا اس کے اندر میں نے آئل بھی ایڈ کیا, یہ میں بتانا بھول گئی ہوں. آئل ایڈ کر کے آپ نے گلانا ہے اس کو نا, باقی گریوی اپنے حساب سے رکھنی ہے. تو یہ ہے کہ مجھے اچار گوشت بہت زیادہ پسند ہے, اور میں شادی سے پہلے بہت شوق سے بنایا بھی کرتی تھی, کھایا بھی کرتی تھی, لیکن میرے ہسبینڈ کو پتہ نہیں کیوں نہیں اتنا پسند, تو ان کی وجہ سے نا میں کم بناتی ہوں. کھا لیتے ہیں وہ, لیکن وہ زیادہ کہتے ہیں کہ کڑاہی بنے گھر میں یا پھر کچھ اور, اچار گوشت نہیں بنے. تو اب کافی ٹائم ہو گیا تھا, میرے جو ٹکا پیس ہیں وہ بھی اچھے سے میرینیٹ ہو گئے تھے, تو میں نے 3 نکالے. جسٹ میں نے کہا چوتھے کی اگر ضرورت ہوئی نا تو وہ میں بعد میں فرائی کر لوں گی. تو اس کو جو ہے نا توے کے اوپر سمپلی میں نے آئل گریس کر کے تو اوپر میں نے ٹکا پیس ڈال دی ہیں, اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو مسالہ نیچے رہ گیا تھا نا اس کو بھی میں نے پانی سے مکس کر کے اس کے اندر ڈال کے تو ڈھکن لگا دیا ہے. تو یہ ہے کہ 10 سے 12 منٹ میں ایک سائڈ سے پکاؤں گی, 10 سے 12 منٹ میں ایک سائڈ سے پکاؤں گی. تو جتنی دیر اس کی کوکنگ ہو رہی تھی میں نے ساتھ میں کسٹرڈ اور جیلی بھی بنائی ہے بیچ بیچ میں. میں نے زیادہ ویڈیو اس وجہ سے نہیں ریکارڈ کی کہ بہت زیادہ لمبا ولاگ ہو جانا تھا. کسٹرڈ تو سب کو بنانا آتا ہی ہے, اور ڈبے کے اوپر جس طرح سے لکھا ہوتا ہے نا اسی طرح سے میں نے تیار کیا. اور اس کے بعد بس جسٹ میں نے جیلی, کسٹرڈ اور ساتھ میں کیک منگوایا ہوا تھا, اس کو میں نے اچھے سے گارنش کر لیا. تو مزے کا کسٹرڈ تیار ہو گیا. اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی کہ یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے تب تک. تو یہاں پہ ٹکا پیس ایک سائڈ سے پک گئے تھے, تو پھر میں نے ان کو اب جو ہے نا سائڈ چینج کرنی ہے ان کی. تو اس کے لیے میں نے چمٹا لیا ہے کہ مجھے کوئی نا مسئلہ نہ ہو. تو یہ سائڈ ان کی چینج ہو گئی. اب 12 سے 15 منٹ میں دوسری سائڈ سے بھی پکا لوں گی لو ٹو میڈیم فلیم پہ.
اب ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تو ایک دفعہ ڈھکن اٹھا کے نا میں نے اس کو توے پہ اچھے سے پکا لے کے مسالہ جو نیچے تھا نا وہ بھی سارا اس کے اندر جو ہے نا رچ بس جائے اور یہ مزے کا تیار ہو جائے. اور ساتھ میں نے اس کو اسموک دے دیا. ایک چھوٹا کوئلے کا پیس لے کے نا اس کو اچھے سے گرم کر کے, تو بٹر پیپر تھا میرے پاس, میں نے اس میں اس کو جو ہے نا رکھ دیا. ایلومینیم فوائل میرے پاس زیادہ ہوتی نہیں ہے گھر میں, تو میں کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیتی ہوں. تو یہ دیکھیں جی کتنا مزے کا جو ہے نا یہ چکن توا پیس یا اب آپ کہہ لیں چکن ٹکا پیس جو ہے نا تیار ہو گیا. اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے. یہ میری پرانی ریسیپی ہے, مطلب زیادہ تر جو دعوتیں ہوتی ہیں نا اس پہ میں یہ بناتی ہوں. ماما میرال کے چاچو نہیں آئے. میرال کے چاچو نے مس کمٹمنٹ کر دی ہے نا, مس کمٹمنٹ کر دیا میرال کے چاچو نے. مشرف کو نہیں لے کر آئے نا, نہیں لے کر آئے. تو یہ سب کام کر کے میں فارغ ہوئی تھی. ابھی جو ہے نا بس میرا مٹن رہ گیا. مٹن کا میں نے بس سوچا تھا کہ اینڈ ٹائم پہ بس پریشر ہی لگانا ہے نا اس کا. تو قیمہ تھا میرے پاس تو وہ بنانا ہے, اور ساتھ میں دہی بھرے کا سوچا ہوا تھا. تو وہ میں نے کہا میں تھوڑا سا فریش ہو جاؤں کیونکہ گرمی بھی بہت تھی اور میں تھک بھی گئی تھی, تو وہ میں پھر بناؤں گی. لیکن ہوا یہ کہ جو مہمان تھے نا اینڈ ٹائم پہ مجھے پتا چلا ہے انہوں نے تو آنا ہی نہیں ہے. اچھا سارا دن میرے دماغ میں یہ بات ایک دفعہ بھی نہیں آئی ہے کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے جہاں سے آنا تھا نا تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا راستہ تھا, تو ٹائم لگ جانا تھا. مطلب میں یہ کر لیتی کہ جب وہ نکلتے تب میں بناتی, لیکن بندہ کسی کو کیا بار بار فون کر کے پوچھے کہ اچھا آپ نکل گئے ہیں, اچھا یہ. لیکن ظاہر ہے میرے ہسبینڈ نے کہہ دیا تھا کہ آج انہوں نے آنا ہے, تو پھر اور صبح سے بات چیت بھی ہو رہی تھی کہ ہم ابھی مطلب نکلیں گے. کچھ کام رہتے تھے بھائی کے نپٹانے والے, اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے نکلنا تھا. تو بات چیت ہو رہی تھی, اس لیے جو ہے نا ایک دفعہ بھی دماغ میں یہ بات نہیں گئی کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ منع ہی کر دیں آنے سے, کیونکہ سارا دن ایسا سوچا ہی نہیں. تو بہت ہی شاکنگ تھا میرے لیے, بہت ہی زیادہ, جب بالکل اینڈ ٹائم پہ سب کچھ ریڈی اور پتہ چلا کہ جس کے لیے ہم اتنی محبت اور خلوص سے لگے ہوئے کچن میں انہوں نے آنا ہی نہیں ہے. خیر ان کی بھی ایمرجنسی تھی, ان کی اپنی مجبوری تھی, اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ 2-3 عورتیں اکٹھی ہوں نا تو پھر آپ اینڈ ٹائم پہ بھی کام شروع کر لو تو وہ ختم ہو جاتا ہے ایزیلی, اس لیے ایشو نہیں ہوتا ہے. لیکن کیونکہ میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں اور میں نے ساتھ میں میرال کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے, اس کے موڈ کے حساب سے چلنا ہوتا ہے, تو پھر میں اپنا کام نا بہت جلدی شروع کر لیتی ہوں. اس لیے میں آج صبح سے نا اس وجہ سے لگی ہوئی تھی. اور مجھے یہ بھی تھا کہ بھائی جو ہے نا شادی کے بعد پہلی دفعہ مطلب میرے گھر آ رہے ہیں, کوئی کمی جو ہے کوئی کسر نہ رہ جائے. چلے کوئی نہیں, جو بھی ہوتا ہے نا اچھے کے لیے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں آ سکے تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہو اللہ تعالیٰ کی, اور رزق تو اسی کے نصیب میں جاتا ہے جس کے نصیب میں نہ لکھا ہو. تو ہم لوگ تھوڑا سا اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے چھت پہ آئے ہوئے تھے, اور پتہ نہیں آج کیا آواز ہماری بھی بھوک مر گئی, ہم بھی یہ کھانا نا کھا نہیں سکے ہیں. یہ سارا کھانا جو میں نے کچن میں رکھا ہوا نا, یہ اس کو میں سوچ رہی ہوں کہ اب میں اس کو فریز کروں کیا کروں. تو فریز کرنے کا ہی سوچ رہی ہوں. اور جس میں ایک پلیٹ پڑی ہے نا چاولوں کی, اور ساتھ میں اوپر چکن پیس پڑا ہوا ہے. بس میں نے اور باقی نے مل کے یہی بس کھایا ہے, باقی سارا کھانا جو ہے نا فریز ہوا ہے. شکر ہے مٹن بچ گیا, وہ میں نے ابھی جو ہے نا بنایا ہی نہیں تھا. بڑی محنت لگی جی میری. اگر آپ لوگوں کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز سبسکرائب کر لیں, چینل کو نئے ہیں تو. اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر لیں, کیونکہ جو کچھ دن میرا نیٹ بند رہا ہے نا, سب کا ہی نیٹ بند رہا ہے, تو اس کی وجہ سے نا بڑا برا اثر آیا میرے ولاگز پہ. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیں, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.